میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آپ حضرات کی مجلس میں خلل انداز ہوا، مگر میں مجبور تھا کہ امام صاحب کی خدمت میں ایک اہم ترین مقدمہ پیش کرنا تھا۔ اس میں کسی طرح بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ صلاح الدین ایوبی کا لہجہ کسی قدر عاجزانہ تھا۔ وہ ہمیشہ علماء کا احترام کرتا تھا اور اس وقت امام شرف الدین کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات مصر کے بڑے بڑے علماء تھے۔ مصری علماء صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر فوراً ہی امام شرف الدین کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً ہی اپنے خط کے ٹکڑے امام صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی، یہ ہے میرے اس خط کا جواب جو میں نے شمس الدین ابن مقدم کو تحریر کیا تھا۔ زبانی گالیاں الگ ہیں جو مجھے غلام زادہ ہونے کے حوالے سے دی گئی ہیں، یہ کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کو اس ملاقات کی تمام تفصیلات سنا دی جو اس کے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل اور امام شمس الدین ابن مقدم کے درمیان دربار شام میں ہوئی تھی۔ امام شرف الدین صلاح الدین ایوبی کی گفتگو سن کر بہت غمزدہ ہوئے اور انتہائی کربناک لہجے میں کہنے لگے، فرزند میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تحریروں اور مراسلوں کا وقت گزر چکا ہے، حجت تمام ہو چکی ہے، اب تم اللہ کا نام لے کر اپنی شمشیر بے نیام کرو اور ان امراء کے ٹکڑے کر ڈالو جو قصر خلافت کے ٹکڑے کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام شرف الدین کی بے لاگ گفتگو سن کر صلاح الدین کے چہرے کی ساری افسردگی دور ہو گئی اور ایک نیا رنگ جھلکنے لگا جس میں جوش کے ساتھ اضطراب کی آمیزش بھی تھی۔ شیخ، اپنے خط کا یہ حشر دیکھ کر میں پہلے ہی طے کر چکا ہوں کہ اب یہ معاملات مذاکرات کی مجلسوں میں بیٹھ کر طے نہیں ہو سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ مجلسوں میں ناکام ہونے کے بعد انسان میدان جنگ کا رخ کرتا ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ازروِ شریعت میرا یہ اقدام ناحق تو نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یکایک امام شرف الدین کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ حق کے خلاف تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ امام شرف الدین نے ان کے خیالات کی پرزور حمایت کر دی تھی، لیکن پھر بھی صلاح الدین ایوبی کے چہرے سے ان کی ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد صلاح الدین نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا، شیخ محترم، میں اس نازک ترین معاملے میں آپ کی زبان مبارک سے واضح دلیل سننا چاہتا ہوں۔ امام شرف الدین مسکراتے ہوئے بولے، میرے خیال سے تم یہ سوچ کر فکر و پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر خنجر آزمائی کیسے کرے۔ تمہاری اس ذہنی الجھن کا منطقی جواب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک گروہ مرکز سے جدا ہو کر ذاتی ہوس اقتدار میں مبتلا ہو جائے تو اس جماعت کو مفسد، سرکش اور باغی قرار دے دیا جاتا ہے۔ عامت المسلمین اور اسلامی سلطنت کے مفاد میں ایسے تمام لوگ سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ امام شرف الدین نے صلاح الدین ایوبی کی ذہنی خلش دور کرنے کے لیے وضاحت سے سمجھاتے ہوئے کہا، اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان شراب نوشی کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے سر عام کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں سزا دینے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں اور سزائے یافتہ مسلمان بھی کلمہ گو ہوتا ہے۔ فی الحال تم یہی سمجھ لو کہ شامی امراء شمس الدین ابن مقدم اور حسام الدین حسین نے سر عام شراب پی ہے اور ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم ان دونوں پر کھلے میدان میں حد جاری کرو تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو، اور وہ لوگ جو شراب پینے کی شدید خواہش رکھتے ہیں ان کا جذبہ عیش کوشی تکمیل سے پہلے ہی فنا ہو جائے۔ امام شرف الدین کے یہ دلائل سن کر صلاح الدین مطمئن نظر آنے لگے۔ پھر جب وہ درس گاہ سے اٹھ کر جانے لگا تو امام شرف الدین اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے اور آخری ہدایت کے طور پر بولے، تم ان ساری باتوں کو میرا فتویٰ سمجھو۔ اگر میری کم علمی کے سبب یہ فتویٰ غلط اور ناقص ہے تو قیامت کے دن اس کا وبال اور عذاب میری گردن پر ہوگا اور حق تعالیٰ کے سامنے تم بری الذمہ قرار پاؤ گے۔ جوش عقیدت میں صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اگر تمہارے دماغ میں بھی بوئے اقتدار موجود ہے تو پھر میں بری الذمہ ہوں، اپنے اعمال کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میری دعائیں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہیں گی جب تک تم حق کے راستے پر قائم رہو گے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی پر گریہ طاری ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد مجدد الدین ابن دایا اور اس کے اہل خانہ کے قتل کی خبر بھی مصر پہنچ گئی۔ صلاح الدین ایوبی کے نظر میں صورتحال لمحہ بلمحہ سنگین ہوتی جا رہی تھی۔
اب اس کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ وہ مصر سے کوچ کر کے براہ راست دمشق پہنچے اور اس سلسلے میں رضی خاتون سے بات کر کے اگلا قدم اٹھائے۔ ابھی صلاح الدین ایوبی دمشق جانے کی منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ صورتحال نے ایک اور عجیب کروٹ بدل دی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ایک ہی بیٹی شمس النساء تھی جس کی عمر اب 18 سال ہو چکی تھی۔ شمس النساء اپنے والد ماجد کی طرح ایک تعلیمی یافتہ مذہبی احکام کی پابندی کرنے والی خوبصورت دوشیزہ تھی۔ سلطان عادل کی زندگی میں وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور بڑے بڑے امراء کے لڑکوں کے رشتے بھی آنا شروع ہو گئے تھے، مگر سلطان نور الدین محمود کو کوئی لڑکا پسند نہیں آیا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ سارے امیر زادے عیش پرستانہ زندگی کے دل دادا تھے اور کسی ایک نوجوان کے دل میں بھی شوق جہاد نہیں تھا۔ ابھی سلطان عادل کسی اور رشتے کا انتظار کرتے فرشتہ اجل نے خود ان کا رشتہ زندگی زمین سے توڑ دیا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی بیٹی شمس النساء کو مذہبی تعلیم کے ساتھ فوجی تربیت بھی دی تھی تاکہ برے وقت میں ایک لڑکی کس حد تک اپنا دفاع کر سکتی ہے۔ سلطان کی وفات کے بعد ایک بار پھر شمس النساء کے رشتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے امراء نے اپنے بیٹوں کے پیغام بھیجے تھے۔ امیر حسام الدین جو شمس الدین ابن مقدم کا معاون خاص تھا، اس نے بھی رضی خاتون کے سامنے اپنے بیٹے جلال الدین کا نام پیش کیا تھا۔ شمس النساء سے رشتہ کرنے والوں کی پیش نظر ایک ہی مقصد تھا کہ اس شادی کے ہوتے ہی وہ دمشق اور شام پر قبضہ کر لیں گے اور کم سن ملک صالح کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان امیدواروں میں سب سے زیادہ طاقتور نام موصل کے حکمران سیف الدین کا تھا، جو رشتے میں سلطان نور الدین محمود کا حقیقی بھتیجا تھا۔ سیف الدین کو پورا یقین تھا کہ زنگی خاندان کا ممتاز ترین فرد ہونے کے باعث رضی خاتون اس رشتے سے انکار نہیں کر سکیں گی۔ سیف الدین کے ذہن میں بھی دیگر امیروں کی طرح وہی خود غرضانہ منصوبہ تھا کہ سلطان نور الدین کا داماد ہوتے ہی دمشق اور شام بھی اس کے زیر نگی آ جائیں گے۔ پھر وہ اس رشتے کے حوالے سے صلاح الدین ایوبی کو بھی اپنا مطیع بنا دے گا۔ رضی خاتون رشتوں کی بھرمار سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد وہ مستقل بیمار رہنے لگی تھی۔ انہیں کھانسی کی شکایت تھی، پھر اسی کھانسی نے فکر انگیز شکل اختیار کر دی تھی۔ طبیبان خاص نے رضی خاتون کو آرام کے ساتھ تمام فکروں سے دور رہنے کی تاکید کی تھی۔ ایک تو شوہر کی جدائی، دوسرے سیاسی بازیگروں کی چالیں، مجدد الدین ابن دایا اور اس کے اہل خانہ کے قتل نے رضی خاتون کو مزید خوف زدہ کر دیا تھا کہ کہیں ان سازشوں کے ہاتھ ملک صالح کی گردن تک نہ پہنچ جائیں۔ اسی صورتحال کے پیش نظر رضی خاتون اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی کہ داماد کے لیے کس کا انتخاب کرے۔ رضی خاتون کا جھکاؤ موصل کے حاکم سیف الدین کی طرف تھا۔ وہ اسی خاندان کا ایک فرد تھا اور اسی دوران دوسرے امراء کی خواتین بھی ایک دوسرے کے خلاف رضی خاتون کے کان بھرتی رہتی تھیں۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی تعریف میں زمین آسمان کی کلابیں ملا دیتی تھیں اور دوسرے امیدواروں میں دنیا بھر کے عیب نکال دیتی تھیں۔ الغرض اسی شور میں رضی خاتون کی قوت فیصلہ بہت کمزور پڑ گئی تھی۔ خاندان میں ایسا کوئی ہمدرد بزرگ موجود نہیں تھا جو خطرات میں گھری ہوئی ایک ماں کو صحیح مشورہ دیتا۔ آخر اسی کشمکش میں ایک دن رضی خاتون نے اپنے شوہر سلطان نور الدین کو خواب میں دیکھا۔ سلطان عادل اپنی رفیقہ حیات کو مخاطب کر کے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہہ رہے تھے، رضی خاتون، تمہیں شمس النساء کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور صلاح الدین کو اپنی دامادی میں قبول کر لو۔ وہ حقیقی مجاہد ہے اور مجاہد کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ تقریباً 1 سال بعد رضی خاتون نے شوہر کو خواب میں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے 20 سال کی رفاقتوں کے تمام مناظر آنکھوں میں گھوم گئے اور فرونے لگیں۔ پھر یہ سوچ کر مسکرانے لگیں کہ سلطان عادل نے خواب میں آ کر ان کے دل و دماغ سے پہاڑ جیسا بوجھ ہٹا دیا تھا۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ ان کے سامنے کھڑا تھا، وہ صلاح الدین ایوبی سے کس طرح رابطہ کریں۔